لوگوں کے باہمی اتفاق و اتحاد کی بنیاد تقوی اور خوف خدا ہے۔ آج مسلمان متحد نہیں ہو رہے ہیں، اسی لیے بکھرے ہوئے ہیں، اسی لیے دوسرے متحد ہو رہے ہیں، اور وہ اوپر ہے اور مسلمان نیچے ہوتا جا رہا ہے۔ راز کیا ہے اس کا؟ آیت کے آخری جملے میں فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین، اللہ سے ڈرو اور آپس کے معاملات میں صلح پیدا کرو، اصلاح کرو، اور اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اگر تم مومن ہو۔ صحابہ کرام کو یہ خطاب ہوا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، آپس کے تعلقات کو درست رکھو۔ اس میں اشارہ ہے اس واقعے کی طرف جو غزوہ بدر میں اموال غنیمت کی تقسیم کے بابت صحابہ کرام میں پیش آیا کہ یہ تمہارا 3 جماعتیں بن گئے کہ رسول کے پاس ایک تعاقب میں بھاگنے والی، پیچھا کرنے والی، اور ایک مال غنیمت جمع کرنے والی۔ تو وہاں کچھ 19-20 ہوا، 13 میرا ہوا۔ تو یہ بتایا کہ اللہ سے ڈرو، ایک چیز۔ دوسرے، آپس میں کبھی بھی ناچاقی پیسے وغیرہ کی وجہ سے آنے مت دو، 2 چیز۔ تو مرکزی نقطہ یہ بتایا اتقوا اللہ، تقوی اور خوف خدا۔ اگر یہ ہے تو پھر تم آپس میں متحد رہو گے، اور اگر یہ نہیں ہے تو لڑ پڑو گے۔ تجربہ شاہد ہے جب تقوی اور خوف خدا اور آخرت غالب ہوتا ہے تو بڑے بڑے جھگڑے منٹوں میں ختم ہو جاتے ہیں، اور باہمی منافرت کے پہاڑ گرد بن کر اڑ جاتے ہیں، دھول بن کر اڑ جاتے ہیں۔ اہل تقوی جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو نوازتا ہے۔ اسی لیے اس آیت میں تقوی کی تدبیر بتلا کر اصلحوا ذات بینکم بتایا، یعنی بذریعہ تقوی آپس کے تعلقات کی اصلاح کرو۔ اس کی مزید تشریح فرمائی، اللہ اور رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو، یعنی اللہ اور رسول کی مکمل اطاعت ہو اگر تم مومن ہو، یعنی ایمان کا تقاضا اطاعت، اور اطاعت نتیجہ ہے تقوی کا۔ اور جب یہ چیزیں لوگوں کو حاصل ہو جائیں تو ان کے آپس کے جھگڑے خود بخود ختم ہو جائیں گے، اور دشمنی کی جگہ دلوں میں الفت محبت پیدا ہو جائے گی۔ مسلمان بڑا سادہ ہے، وہ صرف وہ تقوی چھوڑ کر اللہ کا ڈر چھوڑ کر اللہ کی عبادتیں چھوڑ کر وہ یہ چاہتا ہے کہ مسلمان متحد ہو جائے۔ ذہن خالص سیاسی ہے۔ جب اصلی تقوی اللہ کا ڈر، جس کے لیے قربانیاں دیتا ہے، جس کے لیے کیا کرتا ہے؟ قربانی دیتا ہے۔ اللہ سے ڈرو۔ جب تقوی ہی نہیں ہوگا تو اتحاد کہاں سے پیدا ہوگا؟ جب اتحاد ہی پیدا نہیں ہوگا تو اوپر کیسے آئیں گے؟ ہمیشہ نیچے ہی رہیں گے۔ اس لیے تقوی پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اللہ کا ڈر پیدا کرنے کی، بنیادی تعلیم دے کر، ایمان بتلا کر۔ اور کچھ تحریکوں میں، کچھ افراد میں یہ بات آئی کہ انہوں نے تقوی پیدا کرنے کی کوشش بڑے اچھے طریقے پر شروع کی، لیکن شیطان چھٹی پر نہیں ہے، اس نے بھٹکا دیا ان کو بھٹکا دیا، باقی نہیں رکھا۔ تدبیروں کو اصل بتا دیا، ترتیبوں کو اصل بتا دیا، تقوی پیدا کرنے کی تدبیریں، آئیڈیالوجی سمجھ میں آیا؟ ہاں، وہ تقوی کو پیدا کرنے کی تدبیروں میں الجھ گئے، 2 ٹکڑے ہو گئے، 4 ٹکڑے ہو گئے جماعتوں کے۔ اگر تقوی ہوتا تو اس کا لازمی نتیجہ اصلاح ذات البین ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے آپس میں صلح کرو۔ صلح نہیں کا مطلب تقوی نہیں ہے، یہ کچھ اور چیز ہے۔ صلح نہیں ہوئی تو کیا سمجھ لو کہ تقوی نہیں ہے؟ ہاں، صورت ہے تقوی کی اور تقوی پیدا کرنے کی، لیکن تقوی نہیں۔ تقوی ہوتا تو افتراق نہیں ہوتا، صلح ضرور ہوتی۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، حضرت عمر کے بیٹے ہیں، اور کہتے ہیں ایک صحابہ آئے جو بہت بعد میں 10 سال کے بعد باپ بیٹے مسلمان بنے، تب تک کہ اسلام کے خلاف رہے۔ ہم لڑتے تھے اسلام کے لیے، وہ اسلام مٹانے کے لیے۔ بعد میں اللہ نے ہدایت دی، آ گئے، کچھ تدبیروں سے اللہ کے فضل سے ان کو مل گئی حکومت، تو امیر بن گئے۔ تو ایک دن آ کے کہنے لگے مجمع میں کہ اس امر امارت، بادشاہت کے سب سے زیادہ حقدار ہم ہیں، ہمارے سوا کوئی نہیں ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں میرے دل میں آیا کہ اٹھوں اور کہوں کہ نہیں، ایسے بہت سے حقدار موجود ہیں،
جب تم اسلام کے مخالف تھے تو تمہارے باپ کی گردن پر مارتے رہے، اور تمہاری گردن پر مارتے رہے، اور مارتے مارتے لا کر اسلام پر تم کو جھکایا، بعد میں تم نے کلمہ پڑھا ہے، وہ زیادہ حقدار ہے تم سے اسلام کے۔ لیکن دل میں اچانک جنت آ گئی، اور یہ آیا کہ اگر ذرا صبر کر لوں تو جنت ملے گی، صبر کا بدلہ، اور اگر ذرا سا میں بول پڑا تو نہ جانے کون فاسد دماغ جھگڑا لوں، وہ بیچارہ میری بات کی تائید کے اندر اٹھے گا، اور پھر انتشار ہوگا، اور پھر مسلمانوں کی جماعت کے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ اس لیے میں نے فوراً اپنے دل سے اس خیال کو جھٹک دیا اپنے ذہن سے، اور صبر کر لیا میں نے۔ یہ ہے تقوی کا فائدہ، سمجھ میں آیا؟ ہاں، اس لیے ایک بہت اچھے بزرگ ہے، اس زمانے میں زندہ ہے، وہ کہتے ہیں جھگڑے کے ساتھ دین کا کام نہیں ہو سکتا۔ جھگڑا ہے اور تم دین کا کام کر رہے ہیں، یہ دین ہے ہی نہیں۔ جھگڑے کے ساتھ دین کا کام، دین تو جھگڑے کو مٹانے والا کام ہے نا۔ اس لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ تقوی کو پکڑو اور ساتھ میں آپس میں صلح کرتے رہو، اس کا نتیجہ اتحاد آئے گا، اور پھر جماعت بنے گی، پھر ید اللہ علی الجماع، اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہوگا، پھر انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایمان والے ہو۔ تو یہاں گر بتا دیا اتحاد کا، اور وہ ہے تقوی اور اللہ کا ڈر۔ کس چیز نے اٹھنے سے روکا ان کو؟ اللہ کے ڈر نے۔ بول سکتا تھا میں بھی،